Ding dong, ku datang padamu. Bukalah pintu, tak mungkin sembunyi dariku. Ding dong, ku datang. ویلکم بیک ٹو اندر ہانٹیڈ سیریز۔ آج ایک بہت ہی خوفناک اور دلخراش واقعہ آپ کے لیے لے کے آئے ہیں، مگر آگے بڑھنے سے پہلے میرا ایک سوال ہے آپ لوگوں سے کہ اکثر ہم یہ واقعات سنتے ہیں جس کے ساتھ چڑیلیں اور جن کا آمنا سامنا ہوتا ہے، تو اس میں ہمیشہ انسان بے ہوش کیسے ہو جاتا ہے؟ مطلب بے ہوش ہونے کے بعد یہ چیزیں اس انسان کا پیچھا کیسے چھوڑ دیتی ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ مزدور کی آپ بیتی۔ عثمان میرا بہت اچھا دوست ہے، ہمارا بچپن ایک ساتھ گزرا، اب بھی رات گئے تک ساتھ بیٹھتے ہیں۔ 1 سال پہلے عثمان مزدوری کرنے کراچی چلا گیا، 2 مہینے وہاں گزار آیا، پھر کوئی خطرناک واقعہ ہوا تو مجبوراً اسے واپس آنا پڑا۔ کل عثمان کراچی سے واپس آنے کے بارے میں پوچھا تو اس نے اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ کچھ یوں سنایا۔ اس نے کہا، معمول کے مطابق فٹ پاتھ پر کھڑا کسی کا انتظار کر رہا تھا کہ کوئی آئے اور مجھے مزدوری کے لیے لے جائے۔ اتنے میں ایک آدمی کار پر آ کر رکتا ہے، سب مزدور اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہر کوئی کہنے لگتا ہے مجھے ساتھ لے جاؤ، مجھے ساتھ لے جاؤ۔ خیر کار والے کی نظر مجھ پر پڑتی ہے تو وہ مجھے دور سے بلا لیتا ہے اور اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے۔ میں بھی کار میں بیٹھ گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے سفر کرنے کے بعد ایک خالی اور سنسان گھر کے سامنے اس نے کار روکی۔ ہم دونوں نیچے اتر آئے۔ اتنے میں وہ صاحب بولتے ہیں کہ یہ 2 کمرے ہیں، ان کو نیچے گرا کر اینٹیں الگ الگ کر دینی ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے صاحب، کر دوں گا۔ وہ صاحب دروازے کی چابی دے دیتا ہے اور کہتا ہے اب تم جانو اور یہ مکان، میں 3 سے 4 دن بعد یہ مکان دیکھنے آؤں گا اور مجھے بالکل صفائی چاہیے۔ میں تھوڑا سا حیران بھی ہوا کہ وہ شخص نہ اس نے دروازہ کھولا نہ اس مکان کے اندر آیا اور باہر سے مجھے یہ کام بتا کر چل دیا۔ میں اندر جا کر پہلے تو گھر کو دیکھتا ہوں جو اندر سے بہت ہی خوفناک دکھائی دیتا ہے۔ ایک عجیب سی وحشت زدہ جگہ محسوس ہوتی ہے، مجھے تھوڑا خوف ہوتا ہے۔ خیر میں بسم اللہ پڑھ کر ایک جگہ سے اینٹیں اکھاڑنا شروع کر دیتا ہوں۔ اتنے میں ایک عورت کی آواز آتی ہے، یہاں سے چلے جاؤ، اینٹیں مت اکھاڑو۔ میں چپ چاپ اپنی مستی میں مست رہتا ہوں اور ان آوازوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ مجھے لگا یہ میرا وہم ہے۔ آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد میرے سر میں تھوڑا تھوڑا درد ہونے لگا اور مجھے اس طرح لگا کہ میرے پیچھے سے کوئی ہاتھ روک رہا ہے۔ میں کام جاری رکھتا ہوں۔ 10 منٹ گزرنے کے بعد سامنے والی دیوار سے ایک اینٹ خود بخود گر پڑتی ہے، حالانکہ اس کو تو میں نے چھیڑا تک نہ تھا۔ میں تھوڑا ڈر جاتا ہوں، پھر اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک کالی بلی اندر داخل ہوتی ہے۔ ابھی میں اس کو دیکھ ہی رہا ہوتا ہوں کہ وہ غائب ہو جاتی ہے۔ میرے خوف میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ اتنے میں مجھے کوئی پیچھے سے دھکا دیتا ہے اور میں دیوار سے نیچے زمین پر جا گرتا ہوں۔ میرے پاؤں سے درد نکل جاتا ہے۔ اتنے میں ایک عورت جو کہ انسانی روپ میں اندر داخل ہوتی ہے اور ایک دم اندھیرا ہو جاتا ہے۔ میں ڈر کے مارے بھاگنے لگتا ہوں تو وہ عورت میرے سامنے آ کر راستہ روک کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ وہ عورت کہتی ہے، تجھے میں نے روکا تھا کہ اینٹیں مت اکھاڑو اور چلے جاؤ تو تم نے میری بات نہیں مانی۔ یہ ہمارا گھر ہے، ہمارے بچے بیٹھے تھے، تم نے ان کو اپنے پاؤں کے نیچے دیا ہے، ہمارے بچے زخمی ہو گئے ہیں، تم نے ہمیں بہت غصہ دلایا ہے۔ اتنے میں ایک نوجوان انسانی روپ میں اندر داخل ہوتا ہے اور مجھے گردن سے پکڑ کر اوپر کی جانب کھینچتا ہے۔ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، میں چھڑوانے کی بہت کوشش کرتا ہوں لیکن وہ نہیں چھوڑتا، پھر مجھے نیچے گرا دیتا ہے۔
پورے کمرے میں مجھے گھسیٹتا ہے۔ وہ عورت میرے قریب آ کر کہتی ہے، تم نے کمرے اکھاڑنے سے پہلے ہم سے اجازت کیوں نہیں لی؟ میں معافی مانگتا ہوں، چیختا چلاتا ہوں، واسطے دیتا ہوں۔ میری چیخیں تھی کہ پورے محلے کو سنائی دے رہی تھی، لیکن ڈر کی وجہ سے کوئی بھی اس گھر میں قدم رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ قریبی ایک مسجد کے امام صاحب نے گھر میں آ کر مداخلت کی، کچھ آیتوں کا ورد کیا تو انہوں نے میری جان چھوڑ دی، لیکن میں اس وقت تک بے ہوش ہو کر گر گیا۔ امام صاحب نے مجھے اٹھایا اور اپنے گھر لے گئے۔ گھر کے بعد ہاسپٹل لے گئے۔ میری طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ مجھے ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹروں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کو ہوا کیا ہے۔ خیر میرے جسم سے خون نکل رہا تھا، لیکن ڈاکٹروں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ خون کیوں نکل رہا ہے، کس چیز سے زخم لگا۔ ایک جگہ سے خون روکتے تو دوسری طرف سے خون خود بخود نکلنے شروع ہو جاتا۔ بڑی مشکل سے میری طبیعت سنبھلی اور مجھے نشے کا انجیکشن لگا کر 2 گھنٹے کے لیے آرام دیا گیا۔ پھر جب مجھے ہوش آیا تو میں نے امام صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ اس واقعے کے ہونے کے بعد میں گاؤں چلا آیا، لیکن اس واقعے نے مجھے بہت نقصان دیا۔ آج بھی کبھی کبھی اچانک تیز بخار آ جاتا ہے، باہر جانے سے اب ڈر لگتا ہے۔ کبھی وہ میرے خواب میں آتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ میری جان بچ گئی۔ آج کی سٹوری اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ہارر پلے لسٹ کو ضرور وزٹ کیجیے گا۔ شکریہ۔